अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस औरत को तो आप जानते ही होंगे। इसका नाम है एकता कपूर। ये बॉलीवुड में काम करती हैं। इसने हिजाब के बारे में बहुत से बातें की है। आइए देखते हैं इसने क्या बोला है और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक ने भी इसको जबरदस्त सा जवाब दिया है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। या जो किसी ने ऐसे कपड़े पहने जो उसका शौक है, आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आपके हाथ आप पीछे रखिए। सो आई हैव अ ह्यूज बिलीफ इन दिस कि जितना आप चीज़ों को छुपाएंगे, औरतों को बोलेंगे कि ये आई मीन सो मेनी पीपल राइट ऑन माई वॉल, आप सेक्स दिखा रही हैं तो ये सब गलत हो रहा है सोसाइटी के साथ। सचमुच रियली हमारे सोसाइटी के साथ गलत हो रहा है क्योंकि सेक्स देख रहे हैं लोग। हमारी सोसाइटी गलत हो रहा है क्योंकि लोग सेक्स को मिसयूज़ कर रहे हैं, कभी कभी शादी में भी मिसयूज़ कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आपको बोला जाता है आप अपने आप को ढको, क्योंकि फिर उस आदमी का भेड़िया बनना अलाउड है। बिकॉज यू नो व्हाट, आपने अपना शोल्डर दिखा दिया, अरे मेरा शोल्डर है, आप भेड़िए बने। इट्स लाइक सो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अक्सर सब मज़हब में सिखाया जाता है कि औरतों को छेड़ना नहीं चाहिए, औरतों का बलात्कार नहीं करना चाहिए, ज़िना बिल जब्र नहीं करना चाहिए। हिंदुइज्म में सिखाया जाता है, ईसाईयत में सिखाया जाता है, इस्लाम में भी। लेकिन इस्लाम में इसके अलावा सिर्फ ये नहीं कहा जाता है कि औरतों को छेड़ो मत, उनका बलात्कार ज़िना जब्र मत करो, लेकिन ये भी दिखलाया जाता है किस तरीके से माशरे में ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि कोई भी शख्स कोई भी औरत को नहीं छेड़ेगा। बलात्कार करने की बात तो दूर है, छेड़ेगा ही नहीं। इस्लाम में हिजाब है। अक्सर लोग औरतों के हिजाब के बारे में ज़िक्र करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में पहले मर्दों के हिजाब के बारे में कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में, कह दो मोमिन मर्दों से कि अपनी निगाह नीचे करे। जब भी कोई आदमी कोई औरत को देखता है और बुरे ख्यालात आते हैं, कुरान मजीद में भी लिखा है फ़ौरन अपनी नज़र को नीचे करना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं औरतों के हिजाब के बारे में। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दो मोमिनात से, मोमिन औरतों से कि अपनी नज़र नीचे करें और अपने चादर को सीने पे ढके और अपनी जीनत की नुमाइश न करे, सिर्फ जो आम तौर पे ज़ाहिर है उसके अलावा अपनी जीनत को छुपाए। सिर्फ महरम के सामने इजाज़त है कि शौहर, लड़के, वालिद वगैरह। इस्लाम में जब हम कुरान और सही हदीस पढ़ते हैं, हिजाब के 6 नुकात है। सबसे पहले नुक्ता है सतर, मर्द के लिए नाफ से लेके घुटने तक एक्सटेंट, औरतों के लिए सारा जिस्म छुपा होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक खुला रह सकता है। बाकी 5 नुकात मर्द और औरत में यकसा है। दूसरा नुक्ता, कपड़े इतने महीन नहीं होना चाहिए, इतने पतले नहीं होना चाहिए जिसके थ्रू आप देख सकें। तीसरा नुक्ता, कपड़े इतने चुस्त नहीं होना चाहिए कि इंसान का ढांचा दिखे। चौथा नुक्ता, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरा जिन्स उससे मुतासिर हो जाए, अट्रैक्ट द ऑपोजिट सेक्स। पांचवा नुक्ता, कपड़े दूसरे जिन्स के नहीं पहनना चाहिए। और छठा नुक्ता, दूसरे मज़हब की निशानी वाले कपड़े मत पहनिए। ये 6 नुकात है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, ए नबी कह दो अपने बीवियों से, अपने बेटियों से और मोमिनात से, मोमिन औरतों से, जब भी वो बाहर जाए तो जिलबाब ओढ़े, अपनी चादर को अपने जिस्म पे ओढ़ ले, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और कोई भी उन्हें नहीं छेड़े। कुरान में हिजाब
کیوں کیا جاتا ہے؟ لکھا ہے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی شخص انہیں نہیں چھیڑے۔ مثال کے طور پہ اگر دو جڑواں بہن جو بہت خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، اگر حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے، دونوں بہن حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے، دونوں خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، جڑواں بہن ہے، ایک بہن پہنی ہوئی ہے اسلامک لباس، اسلامی لباس، سارا جسم ڈھکا ہوا ہے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلے ہیں۔ دوسری بہن مغربی لباس پہنی ہوئی ہے، منی اسکرٹس اور شارٹس، اور دونوں بہن چل رہے ہیں حیدرآباد کی سڑک پر۔ کونے پہ ایک لفنگا کھڑا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن جو اسلامی لباس میں ہے یا وہ بہن جو مغربی لباس میں ہے، منی اسکرٹس اور شارٹس؟ کس کو چھیڑے گا؟ کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن جو مغربی لباس پہنی ہوئی ہے، منی اسکرٹس اور شارٹس۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ صحیح فرماتے ہیں کہ حجاب کرو تاکہ لوگ آپ کو پہچان سکے اور کوئی بھی آپ کو نہیں چھیڑے۔ اور اس کے بعد اسلام کی شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی شخص کسی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اس کے لیے ہے سزائے موت۔ غیر مسلمان کہیں گے سزائے موت 21ویں صدی میں؟ کتنا بے درد مذہب ہے اسلام، کتنا بے رحم مذہب ہے اسلام۔ لیکن جب میں یہ سوال غیر مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، اور ہزاروں غیر مسلمانوں سے پوچھا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، کوئی آپ کی ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اور وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں اور آپ کو جج بناتا ہوں، آپ کیا سزا دیں گے اسے؟ 100% غیر مسلمانوں نے کہا کہ میں اسے سزائے موت دوں گا۔ کچھ غیر مسلمانوں نے کہا میں اسے تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ تو کون آپ کی والدہ کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ سزائے موت؟ کسی اور کے والدہ کا بلاತ್ಕಾರ کوئی کرتا ہے، آپ کہتے ہیں سزائے موت؟ غلط ہے۔ وائی دی ڈبل اسٹینڈرڈز؟ دو طرفہ کیوں؟ اور یو ایس اے ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے، ترقی یافتہ ملک ہے۔ آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ اس ملک یو ایس اے میں سب سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں۔ اگر آپ فہرست دیکھیں گے وہ ممالک کی جس میں سب سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ زنا بالجبر ہوتا ہے، اونچے نمبر پہ آتا ہے یو ایس اے۔ 1991 اسٹیٹسٹکس ایف بی آئی کے رپورٹ کے مطابق 1990 میں ہر سال، اس پورے سال میں ایوریج ہر روز 1756 بلاತ್ಕಾರ ہوئے یو ایس اے میں۔ 1990 میں ایف بی آئی اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہر روز یو ایس اے میں 1756 بلاತ್ಕಾರ ہوئے۔ 1996 اسٹیٹسٹکس کے مطابق، یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے مطابق، ہر روز 1996 میں 2713 بلاತ್ಕಾರ ہوئے، زنا بالجبر ہوئے۔ 1990 میں 1756، 1996 میں 2713۔ ہو سکتا ہے 6 سال میں امریکن اور نڈر ہو گئے، اس لیے تعداد بڑھ گئی۔ 1996 اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاತ್ಕಾರ ہوا یو ایس اے میں، ہر 32 سیکنڈز۔ ہم یہاں تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ہے ادھر، اس 2 گھنٹے میں 200 سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ یو ایس اے میں ہو چکے ہوں گے۔ جب سے ہم یہاں ہیں جمع ہوئے ہیں 2 گھنٹے سے 200 سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ یو ایس اے میں ہو چکے ہوں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم اسلامک شریعت، اسلامی قانون یو ایس اے میں لاگو کرتے ہیں، کوئی بھی آدمی کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور غلط خیالات آتے اسے نظر نیچے کرنی چاہیے۔ اس کے بعد عورتیں اسلامک لباس پہنے، سارا بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک دکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی
عورت کا بلاत्कार کرتا ہے, زنا بالجبر کرتا ہے, اس کے لیے سزائے موت. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلاत्कार کی تعداد جیسے میں بڑھیں گی وہیں کے وہی رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. اٹس اے پریکٹیکل لا. آپ جہاں بھی اسلامی قانون لاگو کریں گے, اسلامک شریعت لاگو کریں گے, چاہے وہ یو ایس اے میں ہو, کینیڈا میں ہو, یو کے میں ہو, ہندوستان میں ہو, سعودی عربیہ میں ہو, سنگاپور میں ہو, جہاں بھی آپ لاگو کریں گے فوراً آپ کو ریزلٹس ملیں گا, فوراً اس دیش میں رحمت ہو جائے گی. دوستو, ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ خوبصورت سا لیکچر آپ نے سنا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے عورتوں کے حجاب کے بارے میں جو خوبصورت باتیں کی, یقیناً مجھے تو بہت پسند آئے, آپ کو بھی پسند آئے ہوں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے حجاب کے بارے میں بھی کچھ مثال دیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عورتوں کے حجاب سے پہلے مردوں کا حجاب کے بارے میں کہا ہے کہ آپ کسی لیڈی کو دیکھ کے نظر نیچے کریں, لیکن عورتوں کے بارے میں بھی بولا ہے کہ عورت گھر سے نکلے برقع پہنے اور اپنا ہاتھ اور چہرہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے حساب سے دکھانا چاہیے. لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ چہرہ دکھانا بھی صحیح نہیں ہے, چہرہ بھی چھپائیں. آپ کا اس میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے انڈیا میں ایک حجاب کے بارے میں ایک کہانی سنائی کہ اگر کسی عورت نے برقع پہنا ہو یا کہ کوئی عورت نے برقع نہیں پہنا ہو تو آپ کس کو دیکھیں گے؟ جس نے برقع نہیں پہنا ہوگا لازمی بات ہے آنکھیں خود ہی اسی کی طرف جائیں گی. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تو برقعے کا یہ فائدہ ہے کہ لوگ برقعے والی عورتوں کو نہیں دیکھتے, بولتے ہیں کہ یہ پردے والی عورت ہے, یہ اپنے آپ میں کوئی خراب نہیں ہے, یہ دین اور اسلام پر چل رہی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ آپ برقع کریں, عورتوں کے لیے برقع سب سے ضروری ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے امریکہ کا ایک مثال دوسرا بھی دیا کہ امریکہ میں ہر 32 سیکنڈ میں ایک زنا بالجبر ہوتا ہے. ہم لوگ بیٹھے ہوئے 10 منٹ میں ہر 32 سیکنڈ میں وہاں پر ایک بلاत्कार ہو رہا ہے. ابھی یہ تو بہت پرانے کا کیلکولیٹر ہے, ابھی تو یہ بہت بڑھ گیا ہوگا. امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا. ویڈیو پسند آئی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں. دوستو, یہ ویڈیو بنانے کا مطلب ہمارا یہ نہیں کہ ہم کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا کسی کے خلاف بول رہے ہیں. ہمارا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے ہم صحیح راستہ لائے کہ آپ صحیح راستے پر چلیں, آپ کو اسلام کے بارے میں اور معلومات ملے. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.